تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے، اتنا بڑا گناہ۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یہ گناہ اس قدر عام ہو چکا کہ ہمارے آپس کا گڑوں کا سکون اس نے برباد کر دیا۔ بھئی جو ہمارا معاشرہ بگڑ رہا ہے، خرابی کی طرف جا رہا ہے، ہمارا سکون، ہمارا چین وہ ختم ہو رہا، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بیماریاں ہیں ہمارے معاشرے میں جنہوں نے ہمارے چین کو، سکون کو چھین لیا، یہ سبب ہے۔ تو اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ بچنے کا حکم دیا، اور آپ نے یہاں تک کہا کہ ایک تو تم نے خود کسی کی برائی بیان نہیں کی، ایک تو یہ بات، اور دوسرا یہ بھی آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے سامنے کوئی کسی کی برائی بیان کرے، کوئی کسی کی غیبت کرے، اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرنا، اس کو منع کر دے، اس کو روک دے کہ خواہ تم میرے سامنے اس کی برائیوں کو بیان کر، کیا ملے گا تم؟ آپ نے منع کیا اسے۔ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کرتا ہے، اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے ذمے یہ حق ہے کہ اللہ کل قیامت کے دن اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ کتنی فضیلت ہے اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کی۔ لیکن آج مسلمان بدقسمتی کے ساتھ کہ اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت نہیں کر رہا، بلکہ وہ اپنے بھائی کی عزت کو اچھال رہا ہے۔ اب ہمارے ذہنوں میں ایک بات آتی ہے، وہ یہ آتی ہے، وہی بات جو ہمارے ذہنوں میں آتی ہے وہ صحابہ کرام کے ذہنوں میں بھی آئی۔ کیا؟ جب اللہ کے رسول نے غیبت سے منع کیا نا، صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول اگر ہم اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کریں جو اس کے اندر واقعتاً ہے، ہم اپنے پاس سے کوئی اس کی برائی بیان نہیں کر رہے، ہم کوئی جھوٹ نہیں بول رہے، ہم کوئی غلط بیانی نہیں کر رہے، ہم اس کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہیں جو اس کے اندر پائی جاتی۔ آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ اگر تم اس کے بارے میں ایسی بات کرتے ہو جو اس میں برائی پائی جاتی ہے، یہی تو غیبت ہے۔ اگر تم ایسی بات کرو جو اس میں ہے ہی نہیں، یہ تو تم اس پہ بہتان باندھ رہے، وہ تو بہتان ہے۔ اسی تو غیبت کہتے ہیں کہ ایک آپ کے بھائی میں کوئی خامی پائی جاتی ہے، آپ کے رشتہ دار میں، آپ کے دوست میں، آپ کے محلے دار میں، اور آپ اس خامی کو چھپا لیں، اس پہ پردہ ڈال لیں، اس کو لوگوں کے سامنے نہ ذکر کریں، اس کی عزت کی حفاظت کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اس کے عیبوں کو چھپا لیتا ہے، اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا، اللہ اس کے عیبوں کو چھپا لے۔ کتنی فضیلت! تو میرے بھائی، ہم دوسروں کی عزتوں کو اچھالے نہ، ہم ان کی عزتوں کے محافظ بنیں۔ صرف آخری حدیث سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، محترم قاری صاحب موجود ہیں۔ اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر ایک اور ایسا گناہ پایا جاتا ہے جس نے ہمارے معاشرے کا چین، سکون وہ برباد کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ اپنے دل کے اندر اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں، یہ گاڑی اسی کے پاس کیوں ہے، یہ اچھا مکان اسی کے پاس کیوں، میرے پاس کیوں ایسا نہیں، یا میں ایسے کیوں نہیں، یا کسی کے پاس نعمت کو دیکھ کر جلنا، حسد کرنا۔
دل کے اندر بغض رکھنا، دل کے اندر کدورتیں اور نفرتوں کو پالنا، ہمارے دلوں کا سکون اسی نے تو برباد کیا۔ ہمارا ذہنی سکون، ہمارا دلی اطمینان اور سکون کہاں گیا؟ وہ کس نے چھینا؟ وہ دل میں جب نفرت ہوگی، بغض ہوگا، حسد ہوگا، کینہ ہوگا، غلط خیالات ہوں گے، توہمات ہوں گے، تو چین تو برباد ہوگا، پھر سکون کہاں سے ملے؟ آپ نے اسے منع کیا کہ خواہ تم دوسروں کے بارے میں اپنے دلوں کے اندر رنجشیں پالتے ہو، ان سے حسد کرتے ہو، ان سے بغض، آپ نے بڑی سختی سے اس سے منع، ایسا نہ کرو۔ اور ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تمہارے اندر پہلی قوموں کی بیماری چل پڑی، جو بیماری پہلی امتوں میں تھی، پہلی قوموں میں تھی، وہ تمہارے اندر بھی چل پڑی۔ الحسد والبغضاء، وہ بیماری کیا ہے؟ وہ حسد ہے اور بغض، یہ بیماری جو تمہارے اندر چل پڑی۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو یہ بیماری مونڈ دینے والی ہے، یہ بیماری مونڈ دینے والی۔ آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ تمہارے سر کے بالوں کو مونڈ دیتی ہے، ولیکن تہلک الدین، یہ ایسی خطرناک بیماری ہے حسد اور بغض، یہ تمہارے دین کو مونڈ کے رکھ دیتی، تمہارے دین کے پلے کچھ نہیں بچتا، تمہاری نیکیوں کو برباد کر دیتے۔ تو میرے بھائی، یہ حسد، یہ بغض، یہ غیبتیں، یہ چغلیاں، یہ ساری وہ معاشرتی خرابیاں ہیں جنہوں نے ہمارے گھروں کے سکون کو، ہمارے دلوں کو سکون کو، ہمارے معاشرے کے سکون کو برباد کیا ہے۔ ہم خود کو ان بیماریوں سے پاک کریں گے، ہمارے گھروں میں بھی امن ہوگا، ہمارے معاشرے میں بھی امن ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔